الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم میں سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کا آخری حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ ماضی میں بھی اس آیت کریمہ اور اس آیت کریمہ کے اس حصے پر کلام ہوتا رہا، لیکن ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے بعض باتوں کی یاد دہانی میرے آپ کے ہم سب کے لیے ضروری ہوا کرتی ہے، چنانچہ اس آیت کے اس آخری حصے پر آج بھی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور اس تعلق کے تقاضے کیا ہیں، اور اس تعلق کے تقاضوں میں حضور علیہ السلام پر ایمان، اسی طرح حضور علیہ السلام کی تعظیم اور احترام، اسی طرح حضور علیہ السلام کی نصرت یعنی ان کے مشن میں شریک ہونا، اور اسی طرح حضور علیہ السلام پر جو قرآن کریم نازل ہوا اس قرآن حکیم کی اتباع کرنا، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، یہ تقاضے جو اس آیت کریمہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے آخری حصے میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا گیا کہ جو یہ ذمہ داریاں پوری کریں، آیت تو طویل ہے، آخر میں فرمایا گیا کہ یہی ہیں جو فلاح پائیں گے، یعنی اصل کامیابی ان کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ جس فلاح کا تصور ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ اس دنیا کی عارضی سی زندگی کی کچھ کامیابی نہیں، وہ دائمی ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کی کامیابی کا معاملہ ہے، جس کی پکار ہر نماز میں ہر اذان میں لگتی ہے، حی علی الفلاح۔ اقامت میں ہم پر سنتے ہیں حی علی الفلاح۔ ہم میں سے ہر شخص فلاح چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، سکسیس چاہتا ہے۔ تو اللہ جس کو سکسیس کہتا ہے، فلاح کہتا ہے، کامیابی کہتا ہے، اس کے تقاضے بھی بیان کرتا ہے۔ محض کامیابی کے الفاظ ادا کر لینے سے کامیابی نہیں مل جاتی، اس کے تقاضے بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے جا بجا۔ انہی میں سے یہ چند تقاضے اس سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں بھی ہمارے سامنے آئیں۔ اس کا آخری حصہ تلاوت کیا گیا، اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعزروہ، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، اور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور یعنی قرآن حکیم کی جنہوں نے اتباع کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا، اولئک هم المفلحون، یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرما۔ یہاں اس آیت کے آخری حصے میں چار باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے حوالے سے۔ نمبر ایک، اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان۔ نمبر دو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعظیم اور احترام۔ نمبر تین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، ان کا ساتھ دینا ان کے مشن میں۔ اور نمبر چار، نور قرآن کی پیروی کرنا۔ ان چار پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ جو ایمان کی ایک ٹیکنیکل تعریف اہل علم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ تصدیق بما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کیا ہے؟ ہر وہ بات جو رسول اللہ علیہ السلام نے بتائی، ہر وہ خبر جو رسول اللہ علیہ السلام نے عطا فرمائی، اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے۔ اور انبیاء کے بعد اگر ہم بات کریں تو اس کیفیت کی معراج پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، معراج کا واقعہ مشہور ہے۔ صبح لوگوں نے جا کر صدیق اکبر، کیونکہ حضور کے بڑے قریبی دوست تھے اور ایمان بھی لائے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ ابو بکر یہ بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے کہ رات کے قلیل حصے کے اندر کوئی یہاں مکہ مکرمہ سے فلسطین چلا جائے، وہاں سے ساتواں آسمان کی سیر کر کے آ جائے؟ کہا ویسے تو ممکن نہیں ہے۔ کہا محمد یہ کہہ رہے ہیں؟ کہا بالکل ممکن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا محمد یہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو صدیق اکبر نے فرمایا بالکل صحیح ہے، یہ بات بالکل ممکن ہے، اگر محمد کہہ رہے ہیں تو بالکل ممکن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو آج ہمارا دور ہے سائنٹیفک ریسرچ کے اعتبار سے، جناب لائٹ کی سپیڈ سے ہماری سپیڈ بڑھ جائے تو وہ ٹائم فیکٹر 0 ہو جاتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ ہم تو شاید اس کی اس ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے کچھ ایلیبوریشن کر لیں گے۔ صدیق اکبر کو ایشو نہیں تھا،
اگر محمد نے کہا، میرے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تو بالکل درست فرمایا ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ خبر جو رسول اللہ علیہ السلام نے عطا فرمائی اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان کی تعریف ہے ٹیکنیکلی۔ پھر ایمان کیسا؟ کہ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام پر اس معنی میں ایمان کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم میں معروف آیت ہے، گزشتہ خطاب جمعہ پہلے ہو چکا ہے، یہاں پر ختم نبوت کے تعلق سے اس میں کلام ہوا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ہاں اللہ کے رسول و خاتم النبیین ہیں۔ یہ ختم نبوت کے تعلق سے ایک آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40۔ یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ کم از کم 100 مقامات قرآن کریم میں ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی طرف اللہ تعالیٰ نے خود اشارہ فرمایا ہے۔ بہرحال اس کا ایک اور حاصل کیا ہے؟ اب مسلمان وہی کہلائے گا جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھے کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، ورنہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کسی کا ہو، آخرت کو ماننے کا دعویٰ ہو، اور وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کو نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، مگر اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں۔ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے یہود، آخرت کو ماننے کا دعوے دار ہے یہود، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو نہ مانے تو اللہ کہتے ہیں اس کا ایمان نہیں۔ تو ٹیکنیکلی یہ مسلمان وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس معنی میں کہ آپ اللہ کے رسول اور آخری رسول ہیں، اور آپ نے جو خبر عطا فرمائی، جو قرآن کی آیات بھی ہیں اور آپ کی احادیث مبارکہ میں بھی تفصیلات، جو خبر آپ نے عطا فرمائی اس ہر خبر کی تصدیق کرنا، یہ ایمان کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن۔ پھر اللہ تعالی ہم ماننے والوں سے ایک اور ایمان کا مطالبہ کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ محض زبان کا دعویٰ نہ کرو، دل سے ایمان لاؤ۔ قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں اللہ تعالی ہم سے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے نا، کافروں سے تو نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ محض زبان کا اقرار کافی نہیں، ضروری ہے مگر کافی نہیں، دل کی تصدیق بھی ضروری۔ بچپن سے پڑھتے آئیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کا اقرار بھی ضروری، دل کی تصدیق بھی ضروری۔ اور سچی بات یہ ہے، جس بات کو میں اور آپ دل سے مانتے ہیں، میرا اور آپ کا عمل اس کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ پروفیشنل لائف اسٹڈیز میں ہم نے بھی گزاری، یہ پروفیشنل اسٹڈیز کی زندگی ہم نے بھی گزاری، آپ میں سے بہت سے نے گزاری، کچھ گزار رہے ہیں۔ دنیا جہاں کی تعلیم، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی، MBA کی، میڈیکل کی فیلڈ کے اندر 16 گھنٹہ پڑھائی کر رہا ہوتا ہے، گھر والوں کو بھی بھول جاتا ہے، کرکٹ کو بھول جاتا ہے، گھومنے پھرنے کو بھول جاتا ہے، آؤٹنگ کو بھول جاتا ہے، گیجٹس کو چھوڑ دے، اسمارٹ فون کو چھوڑ دیتا ہے، بھائی پڑھائی کرنی ہے، ہاں یا نا؟ دل میں یقین ہے نا، یہ کوالیفیکیشن ہوگی تو کل پروفیشنلی ساؤنڈ ہوں گا، پرسوں میرا مالی اعتبار سے، پریسٹیج کے اعتبار سے معاملہ بہتر ہوگا۔ یہ دل میں یقین تھا یا ہے؟ دنیا لگ رہی ہے، وقت لگ رہا ہے، جان کھپ رہی۔ اسی طرح دل میں یقین ہے، کاروبار نہیں کروں گا تو بھوکا مر جاؤں گا، دکان پر نہیں جاؤں گا تو بھوکا مر جاؤں گا، شاپ پر نہیں جاؤں گا تو بھوکا مر جاؤں گا، جاؤں گا بھائی دکان پر، بھائی 102 بخار ہو گیا، خیال کر دیکھ لیا جائے گا، بھائی گولی لے لوں گا، دوائی لے لوں گا، جانا تو پڑے گا۔ جس شے کی قدر دل میں ہوتی ہے، سیدھی سی بات ہے، عمل ثبوت پیش کرتا ہے، چاہے وہ کوالیفیکیشن ہو، وہ پروفیشن ہو، وہ کرسی ہو، اقتدار ہو، مال ہو، شہرت کی بھوک اور ہوس ہو، جس شے کی قدر دل میں ہوگی عمل ثبوت پیش کرے گا۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا محمد و رسول اللہ کی قدر دل میں ہے؟ ہوگی تو عمل ثبوت پیش کرے گا، وہ بات ابھی آگے بھی آ جائے گی۔ قدر اگر محمد مصطفیٰ کے دل میں ہوگی تو عمل بتائے گا یہ محمد و رسول اللہ کا امتی ہے۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ایک حدیث بارہ میں عرض کرتا ہوں، جامع ترمذی میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس سے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، مومن وہ ہے جس سے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ کیا مطلب؟ اس کی گفتگو، کردار، گفتار، معاملات، لین دین، شب و روز، ترجیحات، پریفرنس، اسٹرگل، محنت، جان کھپانا، وقت لگانا، یہ سب کچھ بتائے گا یہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کڑوی بات ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، ہمیں دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے؟ یہ تو حدیث ہو گئی، مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تشریح میں عرض کیا کرتا ہوں،
امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر محمد مصطفیٰ یاد آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آج ہمارا کردار گواہی دیتے کہ ہم امتی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے؟ بات تو سخت ہے لیکن سن لیتے ہیں۔ جھوٹ ہم بولیں، وعدہ خلافی ہم کریں، خیانت ہم کریں، ملاوٹ ہم کریں، دھوکہ ہم دیں، سود خوری ہم کریں، گالیاں ہمارے ہاں لوگ کچھ بولتے ہوں دیتے ہوں، بے پردہ ہماری بیٹیاں گھومتی پھرتی ہوں، گھر کی عورتیں، جہاں موقع ملا گردن دبوشی دوسرے کی، جہاں موقع ملا کرپشن کی، جہاں موقع ملا مال لے اڑے۔ یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ صفات کیا امتیوں کی؟ ان صفات کے حاملین لوگ کیا امتی قرار پائیں گے؟ یہ دیکھ کر دنیا کو محمد مصطفیٰ یاد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایمان کا یہ تقاضا بھی کہ محض زبان سے اقرار نہیں، دل سے یقین بھی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور ہاں اسی ایمان کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ سے محبت ہو۔ قرآن پاک فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 6، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور محترم ہیں۔ دل سے پوچھیں، ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی قدر بھی ہوتی، اس کے ساتھ لحاظ و مروت کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اور اس کو کوئی برا بھلا کہے تو ہمیں غصہ بھی آتا ہے۔ ماں سے محبت ہوتی ہے، باپ سے محبت ہوتی، ماں باپ کو کوئی گالی دے تو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ تو رسول اللہ سے اگر واقعتاً محبت ہوگی اور ان کی شان میں کوئی گستاخیاں کرے تو چہرے کا رنگ بدلے گا یا نہیں؟ کچھ ہمیں ہوگا یا نہیں؟ اگر ہاں تو دعویٰ ہے ایمان کا صحیح، اور نہ تو پھر اپنے دعوے کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کاہے کا ایمان ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جان سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت ایمان کا تقاضا۔ پھر وہ حدیث معروف ہے بخاری شریف میں، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور دوسری روایت میں، جب تک تمہاری جان سے بڑھ کر میں تمہارے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے رسول کی احادیث ہے۔ اللہ یہ سچا ایمان اور یہ سچی محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں عطا فرمائے۔ اور محبت پر ایک بات تو ہلاتی ہے قرآن کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، 8 محبتیں اللہ ایک طرف رکھتا ہے گویا ایک پلڑے میں، اور 3 محبتیں اللہ دوسرے پلڑے میں ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور ہمیں جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے اللہ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے، نبی ان سے فرمائیے اگر تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، 5 رشتے ہو گئے، باپ بیٹے بھائی بیویاں رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، مال مفت نہیں ملا، وہ تو ضائع ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، جان لگا کر کمایا جس مان کو، وہ مال جو بڑی محنت سے تم نے کمائے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت اس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، چلتی تجارت کا نقصان کتنا آدمی کو پریشانی ہوتی، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکانات و محلات جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، ایسے ایسے محلات بنا کر رکھے ہوئے کہ لگتا ہے کہ مرنا ہی نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ تو 5 رشتے اور پھر مال، تجارت اور مکانات و محلات کی محبت، یہ 8 محبتیں۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے علی رحمہ، ایک ترازو لگاؤ اپنے باطن کے اندر، اس ترازو کے ایک پلڑے میں 8 محبتیں رکھو اور دوسرے پلڑے میں احب الیکم، یہ 8 یا کوئی محبت تمہیں زیادہ محبوب تر ہے، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی محبت سے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے، فتربصوا، تو جاؤ پر انتظار کرو، دھمکی کا انداز ہے، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے تمہاری موت کا یا مہلت کے ختم ہو کر عذاب دینے کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقین کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں، یہ بقیہ محبتیں کہیں اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت میں رکاوٹ تو نہیں بنتی؟ اور ایک اور دوسری مسئلہ، ان محبتوں کی محبت میں ڈوب کر، یہ رشتوں کی محبت میں ڈوب کر، مال و اولاد کی محبت میں ڈوب کر، دنیا کی محبت میں ڈوب کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی تو نہیں کرتے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑتے تو نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے تقاضوں کو پس پش تو نہیں ڈالتے؟ اگر ہاں تو جاؤ پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے عذاب یا موت کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقین کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ مقامات تو اور بھی ہیں
جہاں رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کے تعلق سے بیان و تقاضے ہیں، لیکن اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ 4 باتیں اس آیت کریمہ کے اس آخری حصے میں۔ پہلی بات، اللہ کے رسول پر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹیکنیکلی مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو رسول اللہ پر ایمان رکھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ہر وہ بات جس کی خبر حضور نے دی اس پر ایمان رکھنا، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ اور ایمان زبان سے بھی، اور اس سے آگے بڑھ کر دل سے بھی۔ اور ایمان دل میں ہوگا تو ہر شے سے بڑھ کر حضور سے محبت ہوگی، اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے محبت کا ہونا اس کا تقاضا۔ اور جان، مال، سارے رشتے، مال اور تجارت اور مکانات و محلات، ان کی محبت سے بڑھ کر اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے۔ اور ہاں، جب یہ محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا حضور کی اتباع بھی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے محبت کی، یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول پر ایمان کا تقاضا حضور کی محبت بھی، اور حضور کی محبت کا تقاضا حضور کی اتباع بھی۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ آل عمران کی آیت نمبر 68 میں، ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا وهذا النبی والذین آمنوا معه، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام سے قریب ترین تعلق کے اعتبار سے وہ لوگ ہیں جو اتباع کریں ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہود دعویٰ کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ہم چاہنے والے اور ماننے والے، نصارہ دعویٰ کرتے تھے ہم ان کے چاہنے والے ماننے والے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو توحید کی دعوت دی، تم کہاں چلے گئے؟ مشرکین دعویٰ کرتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، مشرکین کو بھی سنایا گیا کہ ان کی دعوت تو توحید کی دعوت ہے، تم شرک میں مبتلا ہو۔ اور یہود و نصارہ کو بھی کہا کہ من چاہی باتوں کو شریعت کے طور پر تم نے اختیار کر رکھا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ان کا مضبوط ہے جو ان کی اتباع کریں۔ اسی طرح حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، ہمارا عمل ثبوت پیش کرے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں۔ پھر قرآن حکیم رسول اللہ علیہ السلام کے تعلق سے اطاعت کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے اور اتباع کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے۔ ایک سادہ فرق یہ ہے کہ اطاعت کا معاملہ اکثر احکام سے متعلق ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ ڈوز ہیں یہ ڈونٹس ہیں، اور اللہ 11 مرتبہ فرماتا ہے، سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 بھی ہے، سورہ تغابن کی آیت نمبر 12 بھی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے حکم دیا نماز کا، طریقہ رسول اللہ بتائیں گے علیہ السلام۔ اللہ نے حکم دیا حج کا، مناسک حج حضور سکھائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کی اطاعت کا نمونہ رسول اللہ سے ملے گا علیہ السلام۔ ایک ہے اطاعت جو کہ اکثر احکام سے متعلق ہے، لیکن اللہ رسول اللہ کی اطاعت سے آگے بڑھ کر ان کی اتباع کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور عجیب بات ہے، رسول کی اتباع کو اللہ اپنی محبت کا لٹمس ٹیسٹ قرار دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی سے فرما دیجئے اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اتباع زندگی کے تمام گوشوں میں۔ پھر بندہ مومن ایک ایک گوشے میں رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کی پیروی کی کوشش کرے، یہ رسول اللہ اور اللہ سے محبت کا تقاضا۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے، میرے پیغمبر کی اتباع لاؤ۔ فرق سمجھ لیں، ایک ایک احکامات پر عمل، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ تو 40% مارکس والی بات ہے، کامیاب ہونے کے لیے کم سے کم 40 نمبر چاہیے۔ ہمیں اپنی گریڈ شیٹ کو آخرت کے اعتبار سے بہتر بنانا ہے تو اتباع کے میدان میں بھی جانا ہوگا۔ اب حضور کا لباس، حضور کے کھانے پینے کے آداب، حضور کے شب و روز کے معمولات، ان سب میں ایک بندہ کوشش کرے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کر پیغمبر علیہ السلام کے نقش قدم کی پیروی کرے۔ اگر آج دنیا مشرک اور کافر اور زانی قسم کے اداکاروں کو رول ماڈل کے طور پر سامنے رکھ کر، یا مشرک اور کافر زانی قسم کے اسپورٹس مین قسم کھیل کود کرنے والے، ان کو سامنے رکھ کر ان کے گیٹ اپ، ان کے سٹائل، ان کے معمولات
کی پیروی کرنے کو ایڈوانس میں سمجھتی ہے، ایڈوانسمنٹ. تو امت اپنے گریبانوں میں جھانکے، کیا ہمارے رول ماڈل یہ کافر، مشرک، زانی قسم کے اداکار اداکارائیں اور کھیل کود کرنے والے ہوں گے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقینا تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اللہ یہ غیرت ایمانی مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، اور یہ حب رسول مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، یہ اطاعت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. اگلا حصہ فرمایا وعزروہ، چار باتیں کامیابی کے لیے. چار میں سے دوسری بات وعزروہ، اور جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم کی. ایک آج کا دور ہے فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ، یہ تو بالکل دوستوں والی بات ہے، یہ ادھر چلے گی، یہ دربار محمدی میں نہیں چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے میرے پیغمبر کی تعظیم کرو گے تو کامیابی ملے گی، اور اس تعظیم کا انتہائی معاملہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز سے اوپر نہ لے جانا، بلند نہ کرنا. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نبی علیہ السلام کے حضور اس طرح عامیانہ انداز میں، لے مین انداز میں باتیں نہ کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ہلکے انداز میں بات ہو جاتی. أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، خبردار ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو کہ نیکیاں برباد ہو گئیں. یہ احترام نبوی پر صلی اللہ علیہ وسلم حساس ترین مقام قرآن حکیم کا. دنیا کی کسی بھی شخصیت کے بارے میں کلام کرنا چاہیں کر لیں، مگر جب انبیاء علیہ السلام کی بات آئے تو بات بہت مختلف، اور جب امام الانبیاء کی بات آئے تو بہت اور زیادہ مختلف ہو جائے کرتی. تمہاری آواز بھی حضور کی آواز سے اوپر نہ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی انکار کرے تو جہنم، کوئی رسول اللہ کی مخالفت پر آ جائے جہنم اس کے لیے، جو آپ کی اطاعت سے انکار کرے اس کے لیے جہنم. قرآن میں واضح باتیں موجود ہیں. اور آواز سے آواز اوپر اندازہ کریں تو حضور کی تعلیم کا کوئی مذاق اڑائے، ہاں حضور کی داڑھی کی سنت مسلمان امتی اختیار کرے اور کوئی اس کا مذاق اڑائے، حضور کی بیٹیوں کا لباس، حضور کی ازواج مطہرات کا لباس اور ان کا مذاق مسلمان اڑائے، سوچے کہاں کھڑا ہوگا قیامت کے دن. اسی طرح حضور کے اطوار، حضور کے اعمال، حضور کے معمولات، حضور کی سنتیں، حضور کی ادائیں صلی اللہ علیہ وسلم. عمل نہیں کر رہا الگ بات ہے، مذاق اڑانے پہ لگ جائے امتی، ایمان خطرے میں ہے کہ نہیں؟ آواز سے آواز اوپر تو نیکیاں برباد. کوئی سنتوں کا مذاق اڑائے، محمد رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کا مذاق اڑائے، واضح احکامات کا مذاق اڑائے، ایمان گیا اس کا تو، اور نیکیاں ایسے برباد ہوں گی کہ تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. یہ ہے احترام نبوی کا تقاضا، یہ ہے تعظیم نبوی کا تقاضا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آج خدا کی قسم اس معاشرے کے اندر بالکل عامیانہ انداز کے اندر ایک وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کی شان اقدس بیان کرتے ہیں، مگر بازاری زبان، بازاری الفاظ اشعار کے اندر یہ خود توہین کی بات ہے. انہیں بھی سنبھلنا اور بچنا چاہیے. ایک تو یہ پہلو ہے، اور ایک بڑے عام سے انداز میں اللہ کے رسول کی سنتوں کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے. اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے. اور ایک ہے ذرا ہٹ کر مسئلہ اس معاشرے کے اندر، یہ جو سوشل میڈیا پر مونیٹائزیشن کا معاملہ شروع ہوا، کمائی دھندا. اب بات وہ ہے جو نئی ہو، بات وہ ہے جو عجیب ہو، بات جو ہے وہ یونیک ہو. اب اس یونیک اور عجیب نئے پن کے اندر دو ہاتھ آگے جا کے گستاخیوں کے معاملات اس قوم کے بچوں نے شروع کر ڈالے ہیں. تفصیل میں نہیں جا سکتا. گستاخیوں کے معاملات سوشل میڈیا پر، یہ وجہ کیا ہے؟ ایمان نکل گیا، یہ احترام نکل گیا، یہ محبت نکل گئی. خدا را ہم اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے حضور کی محبت کا بیان، حضور کے احترام کا بیان، حضور پر ایمان کا بیان صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کریں. اور وہ اللہ کے پیغمبر وہ ہیں جو ہر رات مجھے اور آپ کو یاد رکھتے تھے،
اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے تھے. اور وہ قیامت کا دن ہوگا جب ہر پیغمبر کہے گا آج میرے پاس نہ اپنی امت کو واپس کر دیں گے. ایک ذات محمد رسول اللہ کی حالت سجدہ میں ہوگی, یا رب امتی ہے میرے رب میری امت پر رحم فرما دے. وہ قیامت کے دن بھی اپنی امت کو یاد کریں, بیان کریں اس کو. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. اللہ کے رسول کی محبت کا ذکر, اللہ کے رسول کے احسانات عظیم کا ہم پر ذکر, احسانات عظیمہ کا, اللہ کے رسول کی سیرت کا بیان, یہ ہم اپنے گھروں میں اس کی توجہ کریں, اپنے معاملات میں اس کو شامل کریں, تو ان گستاخیوں سے بچیں گے جس سے اب عقیدہ اور ایمان سے بھی بچے ہاتھ دھو رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. تو دوسری بات وَعَزَّرُوهُ, اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کی ہے. نمبر 3 وَنَصَرُوهُ, اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی. یہ نصرت کیا ہے؟ اس کا سادہ ترجمہ ہے مدد کرنا, اور یہ بڑا اہم موضوع ہے قرآن حکیم کا. آج اس مملکت خداداد پاکستان کے مسائل کیوں حل نہیں ہو رہے؟ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ نہیں. یہ بات ہم پہلے کر چکے. کوئی کافر بن کر دنیا لینا چاہے تو لے مل جائے گی. فرعون قارون سب کو ملی. مسلمان بن کر چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا ملے تو اللہ کے ساتھ وفاداری کرنی ہوگی, غداری نہیں. اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری کرنی ہوگی, غداری نہیں, صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے مسائل بھی اس نصرت کے تصور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ نصرت کیا ہے؟ نصرت ہے مدد کرنا. سادہ الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں مدد کرنا, اپنا حصہ ڈالنا. اللہ کے پیغمبر بہترین تجارت کر رہے تھے, 40 برس کی عمر ہوئی, تجارت رہ گئی ایک طرف, اور ہاں تجارت لن تبور, قرآن پاک کہتے ہیں نہ ختم ہونے والی تجارت شروع ہو گئی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام داعی دین کی حیثیت میں کھڑے ہو گئے. اول آپ کی حیثیت رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مگر دعوت دین کا عمل, تکبیر رب کا عمل, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, کھڑے ہو گئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام. اللہ کو, اللہ کے بندوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کر دیجئے, وارن کر دیجئے, ڈرائیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اور اب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے. اور پھر 13 برس محمد مصطفیٰ کھڑے رہے صلی اللہ علیہ وسلم, کھڑے رہے, اس مشن کو لے کر کھڑے رہے. جہاں آپ نے بھوک بھی برداشت کی, جہاں آپ کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا ہے, جہاں آپ کے گھر والوں نے فاقے برداشت کیے, جہاں آپ نے شیب ابی طالب کی محصوری 3 برس برداشت کی, جہاں طائف میں جو کچھ ہوا آپ کے ساتھ مجھے اور آپ کو معلوم, جہاں روتی آنکھوں سے اللہ کے رسول نے بیت اللہ کو چھوڑا ہے, جہاں رسول اللہ کا خون اطہر طائف اور احد کے میدان میں بہا, جہاں 70 صحابہ کے لاشیں احد کے میدان میں حضور نے پیش کیے, جہاں حضور نے 259 صحابہ کی جان اللہ کی راہ میں پیش کی, جہاں پیٹ پر پتھر باندھے, تب جا کے اللہ کا دین غالب ہوتا ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اور کھڑے ہو گئے اور کھڑے رہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس مشن میں ان کا ساتھ دینا, اس جد و جہد میں ان کا ساتھ دینا, اس کام میں ان کا ساتھ دینا, اس کو قرآن کہتا ہے رسول اللہ کی نصرت صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پکارتا ہے, سبحان اللہ. اور اللہ کی شان کریمی, اللہ بے نیاز ہے, اللہ علی کل شیء قدیر ہے, جب چاہے اپنے دین کو غالب کر دے. مگر اللہ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی, ایمان والوں کا بھی امتحان ہے. اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرتے ہو کہ نہیں؟ ایمان کا سچا دعویٰ ہے کہ جھوٹا دعویٰ؟ اس کے دین کے لیے تم کھڑے ہوتے ہو کہ نہیں؟ اپنی جان, مال, وقت, صلاحیت, اوقات, اولاد, ایکسپرٹیز, صلاحیت اس عظیم ترین کام کے لیے لگاتے ہو کہ نہیں؟ اللہ پکارتا ہے. سورہ صف کی آیت نمبر 14 میں, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ, جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین ساتھیوں سے کہا, من انصاری الی اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ, ان کے حواریین ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. اللہ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے, اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے, وہ تو رب العالمین ہے. لیکن نہیں, عالم ظاہر میں تم نے محنت کرنی. عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا میرا مددگار اللہ کی طرف کون؟ ان کے ساتھیوں نے کہا نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار. عیسیٰ علیہ السلام اپنی ذات کے لیے تھوڑی پکار رہے تھے, اپنے گھر کے کاموں کے لیے تھوڑی پکار رہے تھے, اپنی معاش کے لیے تھوڑی پکار رہے تھے, اللہ کے لیے پکار رہے تھے, اللہ کے دین کے لیے پکار رہے تھے. تو اللہ کے رسول کے مشن میں شامل ہونا, یہ اللہ کی مدد, یہ ہے اللہ کے پیغمبر کی مدد. یہاں اللہ فرما رہے کون کامیاب ہوں گے؟ وَنَصَرُوهُ, جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی نصرت کی ہے. آج یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے. یہ وقتی مسائل نکل جائیں گے اس سے انشاءاللہ. 328 والا ڈالر بھی اگر ڈنڈے کے زور پہ تھوڑا نیچے آ گیا تو اور نیچے آ جائے گا.
یہ وقتی مسائل نکل جائیں گے اس سے، مگر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کل قیامت کے دن رسول اللہ کو فیس کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں پوچھیں گے کیا لے کر آئے ہو تم، نہیں پوچھیں گے اللہ کے رسول، اللہ نہیں پوچھے گا ہم سے. اس نصرت رسول کی فکر آپ کو مجھے کتنی، جتنی فکر مجھے اور آپ کو اپنے گھر کی ہے، کرائے کا تو اپنا ہو جائے، چھوٹا ہے تو بڑا ہو جائے، فلیٹ ہے تو بنگلہ ہو جائے، اینڈرائڈ ہے تو آئی فون ہو جائے، اور آئی فون 13 ہے تو 15 ہو جائے. فلاں نے 10 لاکھ خرچ کیے، میں 50 لاکھ خرچ کروں بیٹے کی شادی پر. بس یہی فکر ہے ہماری، اس سے آگے بھی کوئی فکر ہے کہ نہیں؟ اور پیغمبر کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا، 3 وقت کا کھانا پیغمبر نے تو کبھی نہیں کھا، ہم کھاتے 6 وقت کھاتے ہم لوگ. تو کوئی اس کی فکر بھی ہے؟ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے آج وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے. ہر بات کی فکر ہے، ہر بات کا ہمیں افسوس ہے، مگر پیغمبر کے مشن پر آنچ آئی ہوئی ہے. اللہ کا دین مغلوبیت سے گزر رہا ہے، اس دین کے خلاف 2 ٹوک کھلے عام باتیں ہو رہی ہیں، اور امت یہ کہ آرام سے بیٹھے ہوئے، خاموش بیٹھے ہوئے، فکر ہی کوئی نہیں. اللہ پکارتا ہے میرے مددگار بنو. پیغمبر کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَنَصَرُوهُ، ان کی مدد کرو گے تو کامیابی ملے گی. اور اس مدد پر خدا کی قسم اللہ کی مدد کا وعدہ سنیں. اللہ فرماتا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں، بارہا اس کا ذکر آتا ہے ہماری گفتگو میں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا. قدم تو اکھڑ چکے، معیشت کا بیڑا غرق ستیہ ناس ہو چکا ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. تو تم اللہ کی مدد کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا. یہی بات اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 میں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. دیکھو، اگر اللہ تمہاری مدد پر آئے، کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا. آج غالب ہے کہ مغلوب ہے؟ مغلوب ہے. کیوں؟ اللہ کی مدد ہم نہیں کر رہے، دین کو ہم ترجیح نہیں دے رہے. لیکن اللہ فرما دے تم اگر اللہ تمہاری مدد پر آئے، کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ. اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ تم پر سے ہٹا لے، بتاؤ اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ امریکہ کرے گا؟ چائنا کرے گا؟ رشیا کرے گا؟ یہ سارے محتاج ہیں. محتاجوں سے مانگنے کا کیا فائدہ؟ ظاہر کے اسباب کے تحت اسٹریٹجی ایک نقطہ ہے، مگر اللہ کو بھول کر اسٹریٹجیز بنانا، یہ مسئلہ ہے ہمارا سب سے بڑا. اللہ پر توکل کو چھوڑ کر اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنے مسائل کو حل کرنے چلیں گے، ٹھوکریں کھائیں گے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اگر وہ اللہ اپنی مدد کا ہاتھ تم پر سے ہٹا دے، بتاؤ کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے گا؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں. تو اس نصرت پر اللہ کی مدد کا ہمارے لیے وعدہ. نصرت پیغمبر کے مشن میں، اللہ کے دین کی دعوت، یہ 1-2 جماعتوں کا یا مولوی صاحب کا، مسجد کے امام کا کام نہیں، پوری امت کا کام ہے. اور دین کی فقط دعوت نہیں، دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے. سورہ شورى کی آیت نمبر 13 کا حوالہ بھی بارہا آتا ہے، اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی. دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اب اس نصرت پر بڑی پیاری حدیث ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی، جو مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر کچھ احادیث کی کتب میں موجود ہے. رسول اللہ علیہ السلام صحابہ کرام کی مجلس میں موجود، اور آپ نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا. دل کے کانوں سے سنیے گا. اللہ کے پیغمبر فرماتے، یا لیتنی لقیت اخوانی، اے کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے. اب صحابہ نے تو بڑے دل سے عرض کی، السنا اخوانک، اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا بلا، ہاں ہاں. دوسری حدیث میں، تم تو میرے اصحاب ہو، تم تو میرے ہو. ولیکن قومی یجیئون من بعدکم، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں میرے صحابہ جو تمہارے بعد آئیں گے. یؤمنون بی ایمانکم، مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو. ویصدقونی تصدیقکم، میری تصدیق کریں گے جیسے تم نے میری تصدیق کی ہے. نوٹ کیجئے گا، صحابہ کا ایمان معیار ہے. ایسے ایمان لائیں گے جیسے تم لائے ہو، ایسے تصدیق کریں گے جیسے تم نے تصدیق کی ہے. بہت اہم نقطہ ہے. اور تیسری بات، وَيَنْصُرُونِي نَصَرَكُمْ، اے میرے صحابہ وہ میری مدد کریں گے جیسے تم نے میری مدد کی ہے. کس کام میں مدد کی تھی صحابہ نے؟ حضور کا کوئی محل بننا تھا؟ استغفر اللہ.
کوئی کاروبار چمکنا تھا؟ معاذ اللہ. کوئی دنیا کی آسائشیں جمع کرنی تھی؟ قطعاً نہیں. دین کی دعوت، دین کی جد و جہد، دین کی نفاذ کی محنت. وَيَنْصُرُونِ نَصْرَكُمْ، اور میری مدد کریں گے میرے صحابہ جیسے تم نے میری مدد کی. فَيَا لَيْتَنِي لَقِيتُ إِخْوَانِي، بس اے کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول کا دیدار ملے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول کی شفاعت ملے، اللہ ہم سب کو عطا کرے. یہاں حضور تمنا کر رہے ہیں ہم سے ملاقات کی. شرط کیا ہے؟ ایمان میرے صحابہ کی طرح، تصدیق میرے صحابہ کی طرح، اور میری نصرت میرے صحابہ کی طرح. سب کچھ لٹا دی انہوں نے، اپنی زندگیاں لگا دی، اپنے گھر بار کو کھپا دیا. یہ لے کر آؤ تو میں تم سے ملنا چاہتا ہوں میرے امتیوں. یہ اللہ کے رسول کی ایک تمنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنے دل سے پوچھیں، میں اپنے دل سے پوچھوں. آپ کی میری تمنا بھی ہے کہ اللہ کے رسول سے ملاقات ہو؟ آپ کی میری خواہش بھی ہے کہ اللہ کے رسول کا دیدار ملے؟ آپ کی میری ترجیحات میں شامل ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے ہوں تو رسوا نہ ہوں؟ آپ کی میری پرائرٹیز میں بات شامل ہے کہ اللہ کے رسول جب مجھے اور آپ کو دیکھیں کہتے ہیں ہاں یہ میرا امتی، یہ وہ کام کر کے آیا جو میں کام چھوڑ کر گیا تھا. یہ باتیں مجھے اور آپ کو رلاتی ہیں، پریشان کرتی ہیں کبھی؟ یہ آپ کی میری ٹینشن ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کی میری فرسٹریشن ہے کہ نہیں؟ یہ جان بوجھ کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا. صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، طبرانی شریف کی روایت. رسول اللہ نے دیکھا تو غمزدہ دیکھا ان کو. کیوں روتے ہو تم اے صوبان؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بات پریشان کرتی ہے، پتہ نہیں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی. آپ کی میری، میں نے اس لیے کہا تھا ٹینشن، فرسٹریشن کیا ہے میری اور آپ کی. اور صحابہ کی اس بات پہ پریشان ہوتے تھے. ان کی ٹینشن کیا ہوتی تھی؟ پتہ نہیں یا رسول اللہ جنت ملے گی یا نہیں ملے گی. اور اللہ نے فضل فرما کر جنت دی، عطا فرمائی، تو پتہ نہیں آپ کہاں مقام بلند پر ہوں گے، میں کسی کونے میں ہوں گا، ملاقات تو نہیں ہو سکے گی. تب قرآن کی آیت کا نزول ہوا، سورہ نساء کی آیت نمبر 69. انعام یافتہ لوگوں کا بیان. من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. وحسن اولئک رفیقا. کیا عمدہ یہ رفاقت والے دوست ہوں گے، رفیق ہوں گے جو اللہ عطا فرمائے گا. اس آیت پر صحابہ کہتے ہیں جتنی ہمیں خوشی ہوئی اس سے پہلے کبھی نہیں. دنیا میں تو حضور کی صحبت ملی، کل بھی حضور کی صحبت ملے گی. اگر آج اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہیں اور اللہ کے رسول کے مشن پر ہیں تو کل وہاں بھی اللہ کے رسول کی صحبت ملے گی. صحابہ کو یہ ٹینشن تھی. کیا آپ کی میری ہے؟ غور کیجئے گا. آخری بات، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور یعنی قرآن کی اتباع کریں گے جو حضور کے ساتھ نازل ہوا. قرآن کریم کی اتباع تفصیل آتی رہی بارہا. حضور کے مشن کی جد و جہد کے لیے ذریعہ قرآن حکیم. اس قرآن سے اللہ والے حضور نے تیار کیے. اس قرآن کے ذریعے بشارت، اس قرآن کے ذریعے انذار، اس قرآن کے ذریعے تبلیغ، اس قرآن کے ذریعے تذکیر، اس قرآن کے ذریعے تزکیہ، اس قرآن کے ذریعے آخرت کا طلبگار بنانا، اس قرآن کے ذریعے سب کچھ لگانے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرنا، ایمان کی دولت پیدا کرنا. یہ قرآن ذریعہ بنے گا غلبہ دین کی جد و جہد کی تیاری کے لیے. اس سے منظم جماعت میسر آئے گی، وہ جماعت جو اللہ والی ہو، جو آخرت کی طلبگار ہو. دنیا پرستوں کے لیے اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں، آخرت کے طلبگار جو تقوی والے ہوں. ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تقوی والوں کے ساتھ، اللہ کی مدد تقوی والوں کے ساتھ ہے. ان کا ذکر ہو رہا ہے. اس قرآن کی جو اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اللہ کی جنت سستی نہیں ہے، محض گھر بیٹھے آن لائن آرڈر پہ نہیں ملے گی. یہ ہے رسول اللہ کے ساتھ تعلق، ایمان بھی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان بھی، تعظیم اور احترام بھی، اور نصرت بھی، اور نور قرآن کی پیروی بھی. اس پر اللہ فرماتے جو یہ کریں گے وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں مجھے، آپ کو، ہم سب کو شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.